سوچیں، آپ سمندر کے سفر پہ نکلے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ، اور کچھ ہی منٹوں میں جتنے رڈارز ہیں شپ کے سارے کام کرنا بند کر جاتے ہیں۔ کچھ ہی منٹوں میں پوری دنیا کے ساتھ آپ کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشنز چلتے ہیں، مگر آپ نہ زندہ ملتے ہیں اور نہ ہی مردہ۔ جی ہاں، دنیا کے نقشے پر اٹلانٹک اوشن کا ایک حصہ، جسے لوگ برمودا ٹرائنگل کے نام سے بھی جانتے ہیں، صرف 3 نقطوں کو ملا کر بننے والا ایک معمولی سا ٹرائنگل، مگر اس کے گرد گھومتی کہانیاں بالکل معمولی نہیں۔ کئی جہاز، کئی ہوائی جہاز، اور ان میں سوار سینکڑوں لوگ جیسے ہوا میں گل ہو گئے ہوں۔ نہ کوئی ڈسٹریس کال، نہ کوئی فائنل میسج، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت جو ان تمام واقعات کی ایک ہی وجہ بیان کر سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدرت کے ایک ایسے اثرات میں سے ہے جو سائنس بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔ دوسرے سے انسانی غلطی، تیز طوفانوں اور سمندری حالات کا نتیجہ مانتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ لیکن اصل سچ کیا ہے؟ کیا برمودا ٹرائنگل واقعی دنیا کی سب سے پراسرار جگہ ہے، یا پھر یہ صرف افسانوں، میڈیا اور انسانی تصور کی ایک ایسی جال ہے جس نے حقیقت کو ڈھنڈلا دیا ہے؟ آج ہم تاریخ، آئی وٹنس رپورٹس اور ڈاکیومنٹڈ واقعات کی روشنی میں اس راز کا پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے برمودا ٹرائنگل کی کہانی۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، برمودا ٹرائنگل کوئی آفیشیل یا سائنٹیفکلی ریکاگنائزڈ ایریا نہیں ہے۔ دنیا کی کسی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے اس کو ڈینجر زون ڈکلیئر نہیں کیا، نہ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی اسے کسی سپر نیچرل مقام کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر برمودا ٹرائنگل کا نام اتنا مشہور کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہمیں لے جاتا ہے 1950 کی دہائی میں۔ سپتمبر 1950 امریکن جرنلسٹ ایڈورڈ وین ونکل جونز نے ایک نیوز پیپر آرٹیکل پبلش کیا۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے اٹلانٹک اوشن کے اس حصے میں کچھ عجیب و غریب جہازوں اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کا ذکر کیا۔ اس وقت یہ صرف ایک دلچسپ آبزرویشن تھی، لیکن 2 سال بعد فیٹ میگزین کے رائٹر جارج ایکس سینڈ نے ایک ڈیٹیل آرٹیکل لکھا جس کا ٹائٹل تھا سی مسٹری ایٹ آر بیک ڈور۔ اسی آرٹیکل نے پہلی بار اس ایریا کو ایک مسٹیریس ٹرائنگل کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا، لیکن اصل شہرات ابھی آنی باقی تھی۔ 1964 میں رائٹر ونسنٹ گیڈس نے ارگوزی میگزین میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا دا ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل۔ یہیں سے برمودا ٹرائنگل کا نام لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ بعد میں 1974 میں چارلس بیرلٹس نے اسی نام کی ایک کتاب پبلش کی۔ یہ کتاب دنیا بھر میں بیسٹ سیلر بنی۔ ملینز لوگوں نے پہلی بار برمودا ٹرائنگل کے بارے میں اس کتاب کے ذریعے سنا۔ کتاب میں کئی ایسے واقعات کا ذکر تھا جو بہت پراسرار لگتے تھے، لیکن بعد میں کئی ریسرچرز نے یہ بھی کہا کہ کتاب میں کچھ رپورٹس کو مکمل کانٹیکسٹ کے بغیر پیش کیا گیا تھا۔ کچھ انسیڈنٹس میں ویدر انفارمیشن مکمل نہیں تھی، کچھ جگہوں پر انویسٹیگیشن رپورٹس کو سمپلیفائی کر دیا گیا تھا، اور کچھ واقعات میں ایسے ڈیٹیلز بھی شامل کر دیے گئے تھے جو آفیشیل ریکارڈز میں موجود ہی نہیں تھے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا برمودا ٹرائنگل واقعی کسی انجانی قوت کا مرکز ہے، یا پھر میڈیا بکس اور ٹیلی ویژنز نے کچھ حقیقی ایکسیڈنٹس کو
ایک ایسی مسٹری میں تبدیل کر دیا جسے لوگ آج سچ سمجھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹرائنگل اصل میں کہاں ہے۔ زیادہ تر ریسرچرز اس کے 3 پوائنٹس بتاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ میامی، فلوریڈا، دوسرا برموڈا آئی لینڈ اور تیسرا سین جوان، پورتو ریکو۔ ان 3 نقطوں کو ملا کر اٹلانٹک اوشن کا ایک بہت بڑا حصہ بنتا ہے، لیکن ایک اور حقیقت بھی اتنی ہی دلچسپ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بزی شپنگ روٹس میں سے ایک ہے۔ ہر سال ہزاروں کارگو شپس، پرائیویٹ بوٹس اور کمرشل ایئر کرافٹ اسی ریجن سے گزرتے ہیں۔ یعنی اگر ٹریفک زیادہ ہوگا تو ایکسیڈنٹس کی تعداد بھی نیچرلی زیادہ نظر آ سکتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹرز کو بھی حیران کر دیا ہے، اور ان تمام واقعات میں سے سب سے مشہور نام ہے فلائٹ 19۔ 5 ملٹری بامبرز، 14 ایکسپیرینسڈ کریو ممبرز، ایک ٹریننگ مشن، اور پھر ریڈیو پر آنے والے وہ الفاظ "We don't know where the west is. Everything looks wrong." اس کے بعد جو ہوا اس نے برمودا ٹرائنگل کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 5 دسمبر 1945 فلوریڈا کی نیول ایئر اسٹیشن سے 5 TBM اوینجر ملٹری ایئر کرافٹ ایک روٹین ٹریننگ کے لیے اڑے۔ یہ ایک مشن تھا اور اس مشن کو فلائٹ 19 کہا جاتا ہے۔ شروع میں سب کچھ بالکل نارمل تھا، لیکن کچھ دیر بعد مشن لیڈر لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر نے ریڈیو پر بتایا کہ انہیں اپنی لوکیشن ہی سمجھ نہیں آ رہی اور ان کے کمپاس ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ گراؤنڈ کنٹرول نے انہیں واپس لانے کی کوشش کی، لیکن ریڈیو میسیجز دھیرے دھیرے کمزور ہوتے گئے۔ آخری پیغاموں سے اندازہ ہوا کہ ایئر کرافٹ کا فیول ختم ہونے کو قریب تھا۔ گراؤنڈ کنٹرول نے انہیں واپس لانے کی کوشش کی، لیکن ریڈیو میسیجز دھیرے دھیرے کمزور ہوتے گئے۔ آخری پیغاموں سے اندازہ ہوا کہ فیول ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس کے بعد فلائٹ 19 سے کبھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ریسکیو کے لیے بھیجا گیا ایک PBM میرینر ایئر کرافٹ بھی کچھ ہی دیر بعد غائب ہو گیا۔ بعد کی رپورٹس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ممکن ہے وہ ہوا میں فیول ایکسپلوژن کی وجہ سے تباہ ہوا ہو۔ فلائٹ 19 کے حوالے سے بہت سی تھیوریز مشہور ہوئی۔ کسی نے میگنیٹک امولیز کا ذکر کیا، کسی نے ایلینز اور کسی نے انجانی قوت کا۔ لیکن جب آفیشیل انویسٹیگیشن رپورٹس اور ایویشن ایکسپرٹ کی ریسرچ دیکھی جاتی ہے تو کوئی بھی تھیوری آج تک یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط۔ نہ کسی سپر نیچرل قوت کا ثبوت ہے، نہ ایلینز کا، اور نہ ہی کوئی ایسا ایویڈنس جو برمودا ٹرائنگل کو قدرت کے کسی غیر معمولی راز کے طور پر ثابت کرے۔ آج بھی فلائٹ 19 کا اصل انجام یقین کے ساتھ کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے یہ نیویگیشن ایرر ہو سکتا ہے موسم اور فیول کی کمی سے یہ حادثہ پیش آیا ہو، اور ہو سکتا ہے اٹلانٹک اوشن کی گہرائیوں میں اس کا جواب اب بھی چھپا ہو۔